محرم میں سبیل پر پانی پلاتی 5 سالہ ہندو بچی پریا کماری کو اغوا کر لیا گیا۔ 4 سال گزر گئے مگر کوئی اتا پتا نہیں۔ مجھے لے کچھ بچوں ہی نہیں اولاد کے دو مٹو ہوندا۔ بچی کسی وڈیرے کے ڈیرے پر یا پھر کسی ڈاکو کے قبضے میں۔ میں مرد آیا میں کو نہ مرد نہ ہے جب میں عورتاں اغوا کندو۔ ہلکا خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھنی ہے اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اور اگر آپ کسی بیٹی کے باپ ہیں تو کوشش کیجئے گا کہ اس ویڈیو کو یا پھر آپ سکپ کر دیں یا پھر آپ دعا کریں کہ اس بچی کو خدا اس کے والدین سے جلد ملائے۔ ناظرین، سکھر کا علاقہ ہے سنگرار، محرم کا بابرکت مہینہ ہے، مسلمانوں کے لیے سبیل لگا رہے ہیں، لیکن جو اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلمز ہیں، وہ بھی پیچھے نہیں رہتے۔ اب سنگرار کے اس علاقے میں بہت بڑی ہندو برادری بھی رہتی ہے۔ ان کی ایک 5 سالہ بچی ہے، نام ہے پریا کماری۔ دل کے اندر حب ہے، محبت ہے، اہل بیت کی عشق کی جو انتہا ہے وہ اس بچی کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ یہ لوگ بھی سبیل لگاتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے چھوٹا سا ٹب لیتے ہیں، اس کے اندر شربت بناتے ہیں اور گزرنے والوں کو پانی پلاتے ہیں۔ لیکن اس بچی کو کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی آخری سبیل ہے۔ اب پریا کماری، عمر ہے 5 سال، محرم کے مہینے میں سبیل پر پانی پلا رہی ہے۔ اچانک نامعلوم افراد آتے ہیں، اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں، یعنی کہ اس بچی کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ 4 سال گزر جاتے ہیں لیکن کوئی اتا پتا نہیں چلتا۔ بہت سارے پولیس کے افسران تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بہت ساری رپورٹس آتی ہیں، لیکن اس بچی کا کوئی اتا پتا نہیں چلتا۔ والدین تل تل مرتے ہیں، والدین گزارشات کر کر کے، دھرنے دے دے کر، احتجاج کر کر کے، التجائیں کر کر کے، ہاتھ جوڑ جوڑ کر تھک گئے ہیں۔ والدین کی آنکھیں سفید ہو رہی ہیں لیکن بیٹی کا کوئی اتا پتا نہیں۔ لیکن اس کے بعد سال 2026 میں چند ایسے انکشافات ہوتے ہیں اور چند ایسی شرمناک ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس نے پولیس کا جو اصل چہرہ ہے اسے بے نقاب کر دیا کہ یہ پولیس عوام کی محافظ ہے یا پھر رپورٹس بنانے والی ہے یا پھر عوام کی عزت کو لوٹنے والی ہے۔ ناظرین، وہ انکشافات کیا ہیں؟ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اسلام آباد میں اجلاس ہوتا ہے جس میں سندھ کی امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی جاتی ہے۔ اب آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور 2 کیسز سامنے لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کیس ڈسکس ہوتا ہے وہ ہے 4 سال پہلے اغوا ہونے والی 5 سالہ ہندو بچی پریا کماری کا کیس۔ اب جو آئی جی سندھ ہے جاوید عالم اوڈو، وہ ایک رپورٹ سامنے رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکو راہب شر کی قید میں یہ بچی موجود ہے، ہم نے تحقیقات کی ہے، انٹیلیجنس کی معلومات ہمارے پاس موجود ہے اور اس لیے ہم یہ رپورٹ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ جو 4 سال پہلے 5 سالہ ہندو بچی پریا کماری اغوا ہوئی تھی وہ اس وقت بدنام زمانہ کچے کے ڈاکو راہب شر کی قید میں ہے۔ اور ساتھ ہی آئی جی سندھ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ 7 اضلاع کی پولیس کے سینکڑوں اہلکار کچے کے اسی علاقے میں آپریشن کر رہے ہیں تاکہ اس بچی کو بحفاظت بازیاب کروایا جا سکے۔ اس کے بعد وہ ایک اور رپورٹ بھی ڈسکس کرتے ہیں اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا رپورٹ ہے اور کیسے شرمناک انکشافات ہیں وہ بعد میں بتاتے ہیں۔ لیکن جس ڈاکو راہب شر پر آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو نے الزام لگایا کہ 5 سالہ جو بچی ہے پریا کماری، جس کی اس وقت عمر شاید 8-9 سال ہو چکی ہوگی، وہ ڈاکو راہب شر کی قید میں ہے اور سارا الزام پولیس نے ڈاکو پر لگا کر خود کو پاک صاف کر دیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد اب چونکہ ڈاکو بھی ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، تو اسی ڈاکو جس پر آئی جی سندھ نے الزام رکھا راہب شر، اس کی ایک ویڈیو آ جاتی ہے۔ اب جو ڈاکو راہب شر ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ پر یہ الزام ہے، میں مرد ہوں لیکن نامرد نہیں، بے غیرت نہیں کہ چھوٹی بچی کو اغوا کروں جو کہ ہندو بچی ہے اور اس کے اغوا کے بدلے اس کے والدین سے تاوان مانگوں۔ اب ڈاکو کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ ڈاکو راہب شر یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ایک شفاف انکوائری کروائی جائے جس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ جو بچی ہے ان کے اپنوں کے پاس ہے، ان کے بڑوں کے ڈیروں سے ملے گی۔ اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ خبر بھی گرم ہے کہ چند روز پہلے سندھ کے کسی بڑے وڈیرے کے ڈیرے پر، جن کے بہت سارے مریدین ہیں، ایک چھوٹی سی بچی دیکھی گئی ہے جو خود کو ہندو بتاتی ہے اور اس کی شکل بھی پریا کماری سے ملتی ہے، لیکن پولیس ادھر نہیں جاتی کیونکہ وہ وڈیرا ہے، اس کے بہت سارے مریدین ہیں اور پولیس کو وہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ملتا ہے۔ لیکن اب جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں
ایک طرف اس بچی کے والدین کی ویڈیو ہے, اس کی ماں جو ہے وہ رو رو کر بے حال ہے. وہ کہتی ہے کہ جانور کے بچے بھی کھو جائیں نا تو اسے چین نہیں آتا, میں تو انسان ہوں, میری زندہ جیتی جاگتی بچی جس کی عمر 4 سے 5 سال ہے میرے گھر کے دروازے سے اٹھا لی گئی, 4 سال گزر گئے ہیں لیکن پولیس والے اسے ڈھونڈ نہیں پا رہے. خدارا میں ہاتھ جوڑتی ہوں اسے بازیاب کروایا جائے. اور اس کے بعد یہ خبر بھی گرم ہے کہ ڈاکوؤں نے بچی کے اغوا کے بدلے یعنی کہ بازیاب کرنے کے بدلے 1 کروڑ پہ تاوان مانگا ہے. لیکن ڈاکو راہب شر نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ میں بے غیرت نہیں ہوں, میں بچی کو اغوا کر کے اس کے والدین سے پیسے نہیں مانگ سکتا, شفاف انکوائری کروائی جائے. ناظرین, جس رپورٹ کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آئی جی سندھ نے پہلی تو یہ رپورٹ رکھی کہ جو پریا کماری ہے ڈاکو راہب شر کی قید میں ہے اور ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسے باحفاظت بازیاب کروا لیں. ساتھ ہی اسی وقت یعنی کہ اس رپورٹ سے جو اگلا صفحہ تھا وہ تھا جی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں جو پیش کیا گیا, وہ یہ تھا کہ ٹھل کے تھانے میں ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے. آئی جی سندھ نے تصدیق کر دی ہے. ساتھ ہی یہ بھی فرماتے ہیں معصومیت کے ساتھ کہ اس گھناؤنے واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. پولیس میں کالی بھیڑوں کی کوئی جگہ. آئی جی صاحب یہ میرے ہاتھ دیکھیے گا, ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ سینکڑوں پولیس کے اہلکار بچی کو باحفاظت بازیاب کروانے کے لیے آپریشن کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی اگلی رپورٹ میں آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پولیس اہلکار ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی میں ملوث ہے. میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور کالی بھیڑوں کی پولیس میں کوئی جگہ نہیں ہے. تو یہ فرمائیے گا پولیس والے اس بچی کی عزت کی حفاظت کریں گے یا پھر اس کی عزت لوٹیں گے؟ اب عوام کو آپ سے ڈرنا چاہیے یا پھر آپ پر اعتماد کرنا چاہیے؟ ایک رپورٹ میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کو باحفاظت بازیاب کروانے کے لیے آپریشن جاری ہے, اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ پولیس اہلکار ایک لڑکی کی عزت لوٹنے میں ملوث ہیں. تو خدارا آپ خود ہی بتا دیں کہ ہم آپ پر اعتماد کریں یا آپ سے ڈریں, ڈاکوؤں پر اعتماد کریں یا پھر محافظوں پر. ناظرین, 4 سال گزر جاتے ہیں. اب اس بچی کا کیا گناہ ہے, کیا قصور ہے کہ ایک 5 سالہ بچی کو 4 سال سے اغوا کر لیا گیا اور پولیس والے صرف رپورٹ جمع کروا رہے ہیں؟ کیا پولیس کا صرف یہ کام ہے کہ جب بھی کوئی بڑا اجلاس ہو آپ ایک رپورٹ تھامے آ جائیں اور کہیں جی نہیں ہم تحقیقات کر رہے ہیں؟ اب یہ بتائیے گا کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاستی ناکامی کا زندہ ثبوت ہے؟ اور کیا ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں پچھلے دنوں نیشنل ٹی وی پر یہ خبر اڑائی گئی کہ کچے کے ڈاکوؤں سے کچے کا علاقہ 100% کلیئر کروا لیا گیا ہے. تو کیا صرف غریب ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا جاتا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں جن کا ذکر آپ نے اپنی رپورٹ میں کیا, ڈاکو راہب شر, اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچی اس کی قید میں ہے تو کب آپریشن کر کے اس ڈاکو کو پکڑا جائے گا اور اس بچی کو اس کی قید سے بازیاب کروایا جائے گا؟ ناظرین, 4 سال گزر گئے ہیں. اب جو والدین ہیں ان کی جو امید ہے وہ ٹوٹ رہی ہے اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پولیس کی کارکردگی پر, اور پھر جو پولیس وڈیروں کو تحفظ دیتی ہے اور پھر جو پولیس پر یہ الزام ہے کہ یہ وڈیروں کو تحفظ دیتی ہے کیونکہ وہاں سے لفافے آتے ہیں. خبر تو یہ بھی گردش میں ہے. آپ نے ایک رپورٹ دی کہ ڈاکو راہب شر کی قید میں بچی ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی وڈیرے کے ڈیرے پر بچی پائی جاتی ہے. تو کیوں نہیں آپ پر الزام ہی صحیح, آپ تصدیق کرنے کے لیے, تردید کرنے کے لیے چھاپا مار کے دیکھ لیں, شاید بچی وہاں سے مل جائے اور کسی ماں کے دل کو قرار آ جائے. ناظرین, اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور اگر آپ کے گھر میں ایک بیٹی ہے. آپ نے تفریق نہیں کرنی کہ بچی مسلم کی ہے یا پھر ہندو کی ہے. بچی ایک پاکستانی ہے, بچی ہماری بیٹی ہے, ہماری بہن ہے, ہمارے ملک کا ایک اہم حصہ ہے. اسی ملک کی اکانومی میں یہ جو اقلیتیں ہیں یہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہیں. ان کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے کیونکہ آقا نے بھی فرمایا تھا کہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا. ہمارے قائد نے بھی فرمایا تھا کہ پاکستان بنے گا تو اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے گا. کیا وہ تحفظ یہ والا تحفظ ہے جو کہ ایک پریا کماری کو مل رہا ہے یا پھر وہ کوئی اور تحفظ ہے؟ ناظرین, ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا. شاید پولیس کو ترس آ جائے, رحم آ جائے, یا پھر ان کی کارکردگی رپورٹ سے ہٹ کر عملی اقدامات کی طرف بھی جائے.